جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ذرا میں تھوڑا مختلف قسم کا ویلاگ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں تھا یہ کرنے کو ٹو بی فیئر، لیکن سم ٹائم میرا خیال ہے کچھ اگر دوستوں کو غلط فہمی ہو جائے اور وہ مسلسل غلط فہمی ہو جائے، اور میں جو کچھ ایسے لوگ جن کی میں واقعی عزت کرتا ہوں، جن کو میں پڑھتا رہا ہوں، جن کو میں ابھی بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں، اور ان کو کچھ مجھ سے شکایت پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے سم ٹائم وضاحت کر دینی چاہیے۔ وہ اگرچہ ایک کہا جاتا ہے نا، ایک کہاوت ہے کہ آپ کو کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مخالف یا دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کی بات پہ بلیو نہیں کرتے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے میں نے جب بھی وضاحتیں کی ہیں کسی چیز کی تو دوستوں کے لیے کی ہیں، دشمنوں کے لیے کوئی نہیں کرتا ہو تو وہ آپ ٹھیک ہے۔ دوست ہمارے کمزور نہ پڑیں، یہ سمجھیں کہ شاید ہم جس بندے کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے تو وہ چپ ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے۔ ہمارے یہاں یہ آپ کو سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اگر وہ چپ ہے بات نہیں کر رہا جواب دینا چاہیے تھا۔ سو میں بھی اسی ایک تھوڑا ڈیلیمے کا شکار تھا، اور ابھی بھی ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، بٹ آئی تھنک وہ کرنی چاہیے تھی۔ وہ یہ ہے کہ میرے آپ کو پتہ ہے انتہائی دوست بھی ہیں، بڑا مجھے پسند بھی ہیں، یہ شاہد کامران جو ہیں دنیا ٹی وی کے 8 بجے شو کرتے ہیں، ون آف دا لیڈنگ جرنلسٹس اینڈ اینکرز، تو ان کا میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک ویلاگ کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ، حسن نثار صاحب کے ساتھ۔ حسن نثار صاحب پتہ ہے آپ پاکستان کے ون آف دا لیڈنگ کالمسٹ بھی ہیں، وہ اینکر بھی ہیں، اور مطلب کمنٹیٹر بھی ہیں، اور اپنا ایک مخصوص سٹائل ہے ان کا، اس پہ نو نان سینس ٹائپ ان کا ایک ان کا انالیسز ہوتا ہے، سیریس، بہت کم ہی لوگ ان کو مسکراتے دیکھتے ہیں، اور بڑا مطلب ہسٹری پہ اور چیزوں پہ بڑی ان کی کمانڈ ہے، گرپ ہے ان کی، اور میرا خیال وہ باتیں کرتے ہیں، انپاپولر بات کرتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، لیکن وہ کرتے رہے۔ آج کا نہیں، میں ان کو نیٹس سے ان کو خبریں اخبار میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، جب یہ خبریں وغیرہ لانچ ہوا تھا اس وقت میں پڑھتا تھا ان کو ساری چیزیں۔ خیر اب آپ کہیں گے اتنی لمبی تحمید کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس میں یہ کامران شاہد صاحب کے شو میں انہوں نے ایک شکایت کی ہے میرے بارے میں، یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں شکایت، تو لہٰذا میں نے یہ سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب انہوں کامران شاہد صاحب نے پوچھا، بلکہ بہتر ہوگا پہلے ذرا کلپ آپ ذرا دیکھ لیں گے ذرا۔ لوگ کہتے ہیں آپ ایروگینٹ سے لوگوں سے ملتے نہیں، ایروگنس بالکل نہیں ہے، اس کی وجہ ہے یہ بہت بڑی گالی ہے، مجھے یہ کسی غلیظ گالی کی طرح لگتا ہے۔ مجھے دکھ بھی ہوا ہے ایک بار یہ بات رؤف کلاسرا نے کی، چونکہ وہ جانتے ہیں مجھے۔ جی آپ نے کلپ دیکھا نا اس میں، اب اس پہ کامران شاہ صاحب نے ان سے ویسے سوال پوچھا جی کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ شاید آپ ایروگینٹ ہیں اور کسی کو ملتے نہیں ہیں، تو انہوں نے خیر اس کے ساتھ، حالانکہ میرا اس میں کوئی وہ سوال نہیں تھا، تو حسن نثار صاحب نے پھر انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ رؤف کلاسرا نے بھی کہا ہے کہیں پہ کہ میں ایروگینٹ ہوں اور مجھے اس کا دکھ ہوا ہے اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں نے تو ایسی اگین کہ میں ایروگینٹ نہیں ہوں۔ میں تھوڑی سی میرا خیال ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست حسن نثار صاحب کو۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے حسن نثار صاحب کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ایروگینٹ ہیں اور وہ کوئی مغرور ہیں اور وہ لوگوں سے اس لیے نہیں ملتے۔ میں نے کچھ اور بات کی تھی، اور ایک دو دفعہ ان کو کلیریفائی بھی ہو چکی ہے، بلکہ میں نے ان کو وہ بات جو ہے میں نے ان کے منہ پہ بھی کی تھی اور اس کو انہوں نے انجوائے بھی کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا، ابھی میں اس کو کرتا ہوں، میں نے لکھا بھی تھا، شاید اس میں کالم لکھا تھا، جب حسن نثار صاحب پہ وہ تنقید ہو رہی تھی، جب عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے ویوز انہوں نے بدلے تھے، تو میں نے اس وقت ان کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا تھا، جنرلی میں ان کو اگر پڑھتا رہا ہوں، میں ان کو سنتا رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے ایک میرے لیے اس میں ایڈمیریشن ہے کہ انہوں نے اپنے ویوز جو ہیں اگر عمران خان صاحب یا کسی کے بارے میں چینج کیے، تو میرا یہ کہنا تھا اس وقت کہ ان چیزوں کا جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، ان کی اوپینین جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے۔ بعض اس میں نا دو چیزیں کنوکشنز ہوتے ہیں، ایک آپ کے بیسک ہیومن کنوکشنز ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلتے انسان کے، وہ اور چیز ہوتی، کنوکشنز کچھ اور ہوتے ہیں، اوپینین کچھ اور ہوتی ہے، یہ دونوں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ انسان کے بیسک اس میں کنوکشن جو ہے نا وہ نہیں بدلنی چاہیے، جو آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، مطلب بندے کو ایماندار ہونا چاہیے، بندے کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے، اچھا مطلب ہیومنسٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں بیسک ہیں۔ اور بھی اس میں ہے کہ یو مسٹ بی گڈ ہیومن بینگ، جو گڈ ہیومن بینگ سے ریلیٹڈ کنوکشنز ہیں، بیسک پرنسپلز ہیں، وہ لائف میں نہیں بدلتے ہوتے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آج ایماندار ہوں لیکن کل نہیں رہوں گا، تو یہ میرا خیال بیسک پرنسپل سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کو بدل رہے ہوتے ہیں تو مینس کہ ان کے لائف میں بیسک پرنسپلز نہیں ہیں۔
لیکن جو اوپینین بدلنا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوتی لوگوں کی. پھر میں کہوں گا ذہین لوگ اوپینین بدلتے رہتے ہیں, بدلتی رہنی چاہیے. جن کی اوپینین نہیں بدلتی 20-30 سالوں بعد بھی کہیں وہ جی مجھے میں نے اس وقت بات کی تھی آج اس پہ ڈٹا ہوا ہوں میں, تو اٹ مینس اس بندے نے گرو نہیں کیا, وہ رک گیا ہے ایک جگہ پہ. سو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ حسن نثار صاحب آج اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ ڈفرینٹ ان کی رائے بدلی ہے, ہی مسٹ بی اپریشیٹڈ ناٹ مطلب ٹارگیٹڈ بائی سرٹن گروپس. خیر یہ تو علیحدہ تھا. میں نے یہ کہا تھا, ان سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے دوست اس کے وٹنس بھی ہیں, کسی اور اس کے دوست کے گھر ہم بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے, حسن نثار صاحب بھی تھے. میں نے کہا حسن نثار صاحب میرا یہ خیال ہے اگر پاکستانی جرنلزم کا کوئی مجھے اینگری ینگ مین کو ڈھونڈنا ہو نا, اینگری ینگ مین, تو میں کہوں گا حسن نثار ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی جگہ میں نے بات بھی کی تھی. میں نے حسن نثار صاحب نے اس کو جملے کو بڑا انجوائے کیا تھا. میں کہا کہ وہاں پہ جیسے انڈین فلموں میں یہ اس کا آیا تھا 70s اور 80s میں, امیتابھ بچن جو ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے اینگری ینگ مین کے رول انہوں نے ادا کیے کہ انہوں نے آ کے شیٹر کیا, میتھ کو شیٹر کیا ہے کہ ہر چیز کا ایلیٹ کے خلاف ہیں, اس کے بعد آپ طبقاتی تقسیم کے خلاف ہیں, پاورفل لوگوں کے خلاف ہیں, آپ عوام کی بات کرتے ہوتے. جو اینگری ینگ مین کا ہوتا ہے کہ وہ پورے جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے سوسائٹی کے جن کو وہ سمجھتے ہیں استحصال کا سبب بن رہے ہیں عام آدمی کے لیے, اور بڑے طاقتور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو طاقتور کے خلاف جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پورے پاور سے کھڑا ہوتا ہے سامنے, جیسے فلموں کا جیسے میں نے کہا امیتابھ بچن تھے, تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا, ان کے جو رول تھے اس طرح کے رول تھے کہ ہر چیز کو انہوں نے چیلنج کیا وہاں پر, جس کے بعد ان کا نام پڑ گیا تھا کہ یہ اگر کوئی رول کو ادا کر سکتے ہیں نا اینگری ینگ مین والا, وہ امیتابھ بچن وہ ادا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا میرے خیال اگر مجھ سے پوچھا جب ہم آپس میں بیٹھے تھے کہ پاکستانی یہاں پہ اس میں جرنلزم میں, اردو جرنلزم میں کس نے ایک اینگری ینگ مین کا رول ادا کیا ہے پاکستان کے یہاں پہ اس میں میڈیا میں, تو میں نے کہا میں حسن نثار صاحب کا نام لوں گا. حسن نثار صاحب نے خود بھی اس کو انجوائے کیا تھا. آپ پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مطلب ایروگینٹ ہیں. میں نے آئی نیور سیڈ دیز ورڈ. ایروگینٹ میں اور یہاں پہ اینگری ینگ مین کی ٹرم میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. حسن نثار صاحب سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس میں یہ آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ اگر آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ایک مسلسل ون مین آرمی کی طرح لڑ رہے ہیں, آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے, آپ اپنے کنوکشنز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سو یہ بات انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی, انہوں نے کسی اپنے وی لاگ میں کی یا کسی جگہ, تو اس کے نیچے میں نے کامنٹ پڑھا, somebody sent me, اس میں وی لاگ جو ہے, تو اس نے بھی یہ ایگزیکٹ یہ بات کی تھی, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دیٹ پرسن, جنہوں نے نیچے لکھا تھا کہ آپ نے رؤف کی بات کو سمجھا نہیں ہے. رؤف نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں مغرور ہیں. کسی نے ان کو سوال ڈالا تھا, کوشچن ڈالا تھا ان کے پروگرام میں کہ رؤف نے کہا ہے جی آپ جو ہے نا مغرور ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب دیا. پھر اسی طریقے سے ان کے ذہن میں آیا ہوگا ہاں جی رؤف نے کہا ہوگا. نیچے کسی نے ان کو کامنٹ میں کریکٹ کیا تھا کہ رؤف نے یہ نہیں کہا کہ آپ مغرور ہیں, اس نے کہا مطلب اینگری ینگ مین کی آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ ایک طرح کے فائٹر ہیں. لیکن انہوں نے شاید وہ آ کے اپنے کامنٹ بھی نہیں پڑھے ہوں گے. پھر انہوں نے دوبارہ کچھ عرصے بعد پھر کہا ہے کہ رؤف نے مجھے کہا ہے کہ میں ایروگینٹ ہوں. سر آئی ڈیڈنٹ سے دیٹ. نہ میرے کوئی رائٹ پہنچتا ہے میں لوگوں کو جج کروں کہ کون ایروگینٹ ہے, کون ہمبل ہے, کون یہ ہے. میں ایک اور صاحب کے بارے میں ان کے بارے میں نے ایک ایروگینٹ کا کامنٹ کیا تھا, میں کہ ایروگینس ان کو سوٹ کرتی ہے. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ بھی میرے دوست ہے, پھر کوئی غلط طریقے سے ان تک یہ کنوے کر دے. رؤف اپنے وی لاگ میں کہہ رہا تھا آپ ایروگینٹ ہیں, حالانکہ وہ ایسے بندے ہیں, ان کو بھی میں نے منہ پر کہا ہوا ہے کہ آپ میں ایروگینس ہے. میں نے حسن نثار صاحب کا نہیں کہا, کسی اور دوست کا کہا ہے, وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں, بڑے مشہور اینکر ہیں. میں کہ آپ کو ایروگینس یہ سوٹ کرتے, وہ بھی ہنس پڑے, کہتا نہیں یار میں ایسا ایروگینٹ نہیں, لوگوں نے ایسے مشہور کر دے بلا بلا بلا. لیکن حسن نثار صاحب کو میں نے ہمیشہ اینگری ینگ مین کے طور پر دیکھا ہے آف یہ پاکستانی میڈیا, ناٹ این ایروگینٹ مین. یہ لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, میری ان کے بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ ایک جیسے میں نے کہا نو نانسنس ٹائپ اینکر ہیں, کمنٹیٹر ہیں, لکھنے والے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں, ہر بندے کی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ شاید ایشو اتنا وہ نہیں تھا, سیریس نہیں تھا, ورتھ نہیں تھا, لیکن سم ٹائم اگر اس طرح کی غلط فہمیاں اگر پھیلتی جائیں, میں اس لیے ویلا کرنے مجبور ہوا ہوں کہ پہلے جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ رؤف نے مجھے کہا ہے, کسی نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ایروگینٹ کہا ہے, تو میں نے اس وقت ارشاد بھٹی صاحب کو بھی یہ ایکسپلین کیا تھا. اینڈ بھٹی صاحب اگین اگریڈ ٹو می. انہوں نے فون کر کے حسن نثار صاحب کو بتایا تھا کہ رؤف سے میری بات ہے. رؤف نے اس بات کی کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے اینگری ینگ مین کہا تھا, آپ کو ایروگینٹ نہیں کہا, دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن لگتا ہے پھر کسی نے ان کے حسن نثار صاحب کے میرے فیوریٹ ہیں, پھر کسی نے ان کے کان بھر دیے ہیں, انہوں نے پھر میرے اوپر وہی کامنٹ کر دیا ہے. وہ میرے بڑے ہیں سر, میں ان کی بڑی اگر رسپیکٹ کرتا ہوں, میں ان کا ایڈمائرر ہوں. وہ اس سے بھی بڑی سخت باتیں چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. ویری نائس آف ہم کہ انہوں نے پھر بھی ہاتھ ہولا رکھا ہے. لیکن میری اتنی ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ سم ٹائم جہاں اتنا اچھا تعلق ہوتا ہے, یو کوڈ ہیو جسٹ پکڈ اپ ٹیلی فون, جیسے میں نے
نشاط بھٹی کے ذریعے آپ تک میسیج پہنچوایا تھا، یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. آپ بھی مجھے فون کر سکتے تھے کہ رؤف صاحب آپ نے یہ کہا ہے میرے بارے میں. میرا خیال میں اسی وقت ہی آپ کو وضاحت دے دیتا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، کوئی اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ جناب کی ضرورت نہیں تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن کا میں ایڈمائرر ہوں، پڑھتا ہوں جن کو میں، ان کو یہ میرے بارے میں اس طرح کی رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ، یا ان کو یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ باتیں کی. پلس میری ان سے حسن نثار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کے کہنے پہ کوئی بندہ آپ کو کہے، آپ نے جیسے مجھے کہا، آپ نے کہا کہ یہ رؤف مجھے جانتا ہے، ایسے آپ بھی تو مجھے جانتے ہیں. تو آپ کو کوئی بندہ آ کے کہہ دے میرے بارے میں، کل کو غلط بات کہہ دے کوئی بھی کہ رؤف آپ کے بارے میں یہ بیٹھا یہ بات کر رہا تھا، جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے، ایک چھوٹا سا کام کریں. اگر کوئی دوست ہے آپ کو، جو دوست نہیں دشمن ہے کہ اسی طرح کہ وہ آپ کے اگر وہ کانوں میں یہ باتیں کہتا رہتا ہے، کوئی ایک تو ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی دکھا دے لکھی ہوئی. کالموں میں لکھتا ہوں نا میں، 2 چیزیں ہوتی ہیں یا 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے بات کہیں لکھی ہو، میں نے کہیں بولی ہو وی لاگ میں، یا میں نے کسی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا ہو. کوئی ہوگا نا بندہ، آئی نیور سیڈ دیٹ، پھر میں کہوں گا. تو لہٰذا تھوڑا سا کان جو ہے نا سر جی ذرا پکے رکھا کریں آتے جاتے کی بات پر یہ یقین نہ کر لیا کریں، کیونکہ آپ کا وہاں پہ کامران کے پروگرام میں بیٹھ کے گلا کرنا، تو میرا خیال اٹ مینس کہ آپ کو شکایت ہے مجھ سے. تو یہ شکایت اپنی دور کریں سر. میں پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ریسپیکٹ یو، آئی لائک یو، آئی ریڈ یو. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس میں مطلب بہت ساری چیزوں پہ آپ سے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ میں پھر کہوں گا لاسٹلی کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کو اینگری ینگ مین والا وہ رول پسند نہیں ہے، تو میری بات ہو رہی تھی شاہد کامران صاحب سے، انہیں بھی میں نے میسیج کیا تھا ان کا وی لاگ دیکھ کے. تو پھر شاہد نے بڑا اچھا مجھے کہا، اس نے کہا جناب کہ حسن نثار صاحب کو اگر وہ ٹرم پسند نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا کہ یار یہ تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. تو مجھے اس نے کامران شاہد نے کہا کہ آپ ایک کام کرے رہو بھی آئندہ نا آپ یہ مجھے کہا کریں کہ آئی ایم اینگری ینگ مین، مطلب ہے کہ کامران شاہد از اے نیو اینگری ینگ مین. سو حسن نثار صاحب سے ہم واپس لیتے ہیں جناب، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ غلط طور سے فیڈ کرتے ہیں. آج کے بعد میں اپنے وہ بھائی جو ہے نا کامران شاہد کو کہا کروں گا کہ ہی از اے نیو اینڈ امرجنگ اینڈ ہینڈسم اینگری ینگ مین آف پاکستانی جرنلزم.